وقار محفل کے مہمانان گرامی، جو اسٹیج پہ آنے والے ہیں وہ بھی اس محفل کے مہمان ہیں، اور جو اسٹیج کے سامنے آ کے بیٹھنے والے ہیں آپ بھی میرے محترم مہمان ہیں۔ اور میری آپ سے پھر ایک بار درخواست ہے، ابھی میں نے چند آیات تلاوت کی، پہلے حافظ جاوید تلاوت کر رہا تھا، اس سے پہلے بھی ایک تلاوت ہوئی ہے، تو اس مائک سے، اس اسٹیج سے قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، اور میں اور آپ دائیں بائیں کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں، یہ سراسر قرآن کی بے ادبی ہے، یہ قرآن کی بے ادبی ہے، اور اس بے ادبی کے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے منبر کے سامنے آ کے بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ آپ کا یہ بیٹھنا، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھڑی، یعنی ایک ایک سیکنڈ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا قیمتی ہے۔ آپ اس قیمت کا یہاں اس دنیا میں تصور نہیں کر سکتے۔ اس دنیا میں کیونکہ ہمیں اس کا ابھی ہمارے ہاتھوں میں، یہ جیب میں اس کا انعام نہیں آنا، تو ہمیں اس کی قدر نہیں۔ اگر ایسا ہو، میں اعلان کروں کہ جتنے لوگ ہیں وہ فوراً اسٹیج کے سامنے آ جائیں، جو اسٹیج کے سامنے آ کے بیٹھے گا ابھی 100 روپے ان کو انعام ملے گا۔ مجھے لگتا ہے کوئی بھی فارغ نہیں رہے گا باہر۔ سب ساتھی بھئی دیکھو، یہ دنیا کی کرنسی کا 100 روپے ہے، لیکن جو اللہ کے ہاں، جو اللہ کے ہاں سے ہمیں انعام ملنے، کہ اللہ کے قرآن کی ایک لفظ کی جو تلاوت ہے، اس ایک حرف کی تلاوت پہ 10 نیکی، ایک حرف کی تلاوت پہ۔ تو گویا جس نے یہ پڑھا الف لام میم، اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھی گئیں۔ اور یہ میں غلام یاسین یہ بات نہیں کہہ رہا، میرے باپ دادا کی یہ بات نہیں ہے، یہ کسی نمبردار چودھری اور سردار کی بات نہیں ہے، یہ میرے آقا امام الانبیاء سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ میرے آقا کا یہ فرمان ہے، میرے آقا کا یہ اعلان ہے کہ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں۔ تو جس نے الف لام میم کہا، اس کے نامہ اعمال میں پڑھنے پر 10 نیکیاں، ایک حرف پہ الف لام میم پہ 30 نیکیاں۔ تو جو سننے والے ہیں وہ بھی محروم نہیں ہیں ان نیکیوں سے، ان کے نامہ اعمال میں بھی نیکی۔ اور ابھی میں عرض یہ کر رہا تھا، تھوڑا سا آپ حضرات بھی قریب ہو جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ اس منبر کے ادب میں قریب ہو، اس منبر کا بڑا ادب ہے، اس کی بڑی شان ہے، جتنے اس سے جڑ کے بیٹھیں گے انشاءاللہ اتنا نفع حاصل کر کے جائیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آج بھی جمعہ کے اجتماع میں یکدم اللہ نے میرے دل میں ڈالی کہ کل قیامت کا دن ہوگا، کل حشر کا دن ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، اور ہر بندہ اپنی فکر میں ہوگا۔ باپ کو اپنی فکر لاحق ہوگی، بیٹے کو اپنی فکر پڑے گی، ماں کو اپنی فکر، بیٹی کو اپنی فکر، شوہر کو اپنی فکر، بیوی کو اپنی فکر۔ نفس و نفسی کا عالم، ہر بندہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ اب اللہ میرے بارے میں کیا فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے نبی کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، اس کا نامہ اعمال تلے گا، اور جنت کے داخلے کے لیے ایک نیکی کم پڑ جائے گی۔ بات ہو رہی تھی نا کہ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں، تو
اب ذرا میری بات کو آپ غور سے سننا کہ اس نیکی کی کتنی بڑی قیمت ہے، ایک ایک نیکی کی کتنی بڑی قیمت ہے۔ ایک نیکی کم پڑے گی اس کا جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ اس غریب سے کہیں گے۔ آج تو دنیا میں سمجھا جاتا ہے نا کہ غریب وہ جس کے پاس پیسہ نہیں، زمین نہیں، کوٹھی نہیں، گاڑی نہیں، بنگلہ نہیں، لیکن میرے عزیز دوستو اللہ کے ہاں غریب وہ ہوگا جس کے نام اعمال میں نیکیاں نہیں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین اس اپنے بندے سے فرمائیں گے کہ جاؤ، جنت کے داخلے کے لیے تمہاری ایک نیکی کم ہے، جاؤ وہ نیکی لے کے آؤ اور میں تمہارا جنت میں جانے کا اعلان کروں۔ اب میرے عزیز دوستو، بزرگوں، مہربانوں، سفید ریشو، جوانوں، بچوں، میرے نبی کی یہ حدیث ہے، میں کوئی قصہ کہانی آپ کو نہیں سنا رہا، آپ علماء سے پہلے بھی کبھی یہ سن چکے ہوں گے، بار بار سنیں، بار بار اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے اللہ اس بندے سے کہیں گے جاؤ اپنی وہ نیکی لاؤ، تمہارا جنت میں داخلہ کر دو۔ اب یہ جائے گا اپنے دنیا کے بڑے بڑے جو اس کے دوست تھے، جو دن اور رات اس سے جدا نہیں ہوتے تھے، یہ اپنے دوستوں کے پاس بھی جائے گا، یہ اپنے پڑوسیوں کے پاس بھی جائے گا، یہ اپنے رشتہ داروں کے پاس بھی جائے گا، یہ اپنے ماں باپ کے پاس بھی جائے گا، یہ اپنے بہن بھائیوں کے پاس بھی جائے گا، یہ اپنے سب سے پیاری بیوی جو دنیا میں اس سے پیار کرنے والی ہے، یہ اس کے پاس بھی جائے گا، لیکن اس کو کہیں سے بھی یہ ایک نیکی نہیں ملے گی۔ یہ مایوس ہو کر کے، پریشان ہو کر کے کہاں تک گیا ہوگا اس مجمع میں، اور قیامت کا حشر کا برپا دن ہے، کہیں سے اس کو خیرات نہیں ملی ایک نیکی کی۔ یہ اب مایوس ہو کر واپس آ رہا ہوگا، مجھ جیسا ایک گناہگار اس کو دیکھے گا پریشان عالم میں، اس کو بلائے گا، بھائی کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان ہو، کیوں سرگردہ ہو، کیوں اتنے خوف زدہ ہو؟ یہ کہے گا میرے بھائی مجھے جنت کے داخلے کے لیے میرے نام اعمال میں ایک نیکی کی کمی پڑ گئی ہے، ایک نیکی کم ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے، اور میں پورا میدان گھوم کے آ گیا ہوں، نہ مجھے میرے دوستوں نے میری سنی، نہ ماں باپ نے سنی، نہ بہن بھائیوں نے سنی، نہ میرے عزیزوں رشتہ داروں پڑوسیوں نے سنی۔ میں مایوس ہوں کہ میری ایک نیکی جو کم ہے کوئی مجھے عطا کر دے، اور میں اپنے اللہ کے دربار میں جا کے وہ نیکی پیش کروں کہ یا اللہ جو نیکی کم تھی وہ میں لے آیا ہوں، اب میرے بارے میں فیصلہ کیجیے۔ اب وہ میرے جیسا گناہگار قاری غلام یاسین جیسا وہ سوچے گا کہ اس کی ایک کم ہے، میرے پلے میں ہے ہی ایک، میں بھی گناہوں کا ایک خزانہ اپنے سینے میں لیے بیٹھا ہوں۔ دعا ہے اللہ سے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے ایسی مجالس میں جو پھول اور نیکیاں ہمارے دامن میں آنے والی ہیں، اللہ ان سے ہمارے نام اعمال میں میری طرف غور کریں۔ آپ کے مہمان آ رہے ہیں، ملک کے نامور شاعر، نعت گو، نعت خوان، ہمارے محترم بھائی، دوست، عزیز بھائی ساجد سیال صاحب جو آپ کے سامنے ابھی اسٹیج پہ ہی ہوں گے۔ دیکھیں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی تھی کہ سٹیج کی طرف متوجہ رہیں،
جو بات اسٹیج سے آ رہی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات آ رہی ہے. یہ آنے والے مہمان سارے آپ کے سامنے آئیں گے. تو جب آپ اس بات سے دھیان ہٹائیں گے، نظریں ہٹائیں گے، یہ ممبر رسول اور اس بات کی بے قدری ہے. تو ممبر کا ادب سامنے رکھیں، ممبر سے آنے والی بات کو دیکھیں، یاسین کو مت دیکھیں، ممبر سے بولنے والے کو مت دیکھیں، اس کی بات کو دیکھیں کہ وہ کر کیا رہا ہے. وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن کو غور سے سنیں، وہ نعت پڑھ رہا ہے تو اللہ کے نبی کی نعت کو غور سے سنیں. بہرحال میں آنے والے مہمان محترم جناب بھائی محمد ساجد خان سیال صاحب کو اس محفل میں آنے پر خوش آمدید، اہلاً سہلاً، مرحبا کہتا ہوں. اور باقی مقامی علماء قراء حضرات تشریف لا چکے ہیں، لا رہے ہیں. اللہ بھائی مجھ سمیت سب کا آنا قبول فرمائے، اور ایک ایک لمحے کی نیکی اللہ ہم سب کو میسر فرما دیں. تو بات میری کہاں چل رہی تھی؟ کیا کہہ رہا تھا بتاؤ؟ اللہ، سب کہہ دو اللہ، کہہ دو اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اب آپ سوچیں گے یہ اپنی بڑائی کے لیے شاید ہم سے اس نے سبحان اللہ کہلوایا. آپ نے کہا بھی نہیں، آپ نے توجہ کے ساتھ کہا بھی نہیں. یار یہ اپنے لیے ہی سبحان اللہ کہلوا رہا ہے بھائی، میرے لیے نہیں. میں تو آپ کو عرض کر رہا تھا، میں تو خود گناہوں کا ایک پلندہ اپنے سینے میں لیے بیٹھا ہوں. سبحان اللہ تو میرے اللہ کا نام ہے. تو آپ کو اپنے مالک کے نام لیتے ہوئے، اس کا ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے؟ زور سے کہیں سبحان اللہ. نہیں بھائی، نہیں بھائی. گرد و نواح میں جو اس انتظار میں ہیں کہ مجمع بھرے پھر ہم پنڈال میں جائیں، ان کو آپ اتنی آواز سے کہیں، ان کو پتہ چلے کہ پنڈال میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کرنے والے پنڈال کو بھر چکی ہیں. اور یہ بھر چکا ہے انشاءاللہ. اس محفل میں اللہ کے فرشتے موجود ہیں. کہیں، زور سے کہیں، یہ باہر آواز پیغام جائے کہ پنڈال بھر چکا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. میں ایک نیکی کی بات کر رہا تھا، آپ نے نہیں بتایا، اور ابھی آپ نے کہا سبحان اللہ. تو آپ کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دی گئی ہیں کہ ایک جو نیکی ہے اس کے بدلے میں جنت میں ایک درخت لگ چکا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر. آپ نے کئی بار کہا ہے، تو ایک بار جنت میں ایک درخت لگ چکا ہے. ابھی بھائی ساجد نے کلام پڑھنا ہے، وہ بیچارہ اپنا پورا دونوں زور لگائیں گے، ہم ایسے ان کا چہرہ دیکھیں گے. اتنا نہیں ہوگا کہ ہم اس کے اعلیٰ لفظوں پہ سبحان اللہ ہی بول دیں. میں نے تو بلوایا ہے، میں ایک ماحول بنا رہا ہوں. یہ مہمان آئیں گے، کوئی نعت پڑھے گا، کوئی قرآن پڑھے گا، کوئی بیان کرے گا، تو ان کے ہر اچھے قول فعل الفاظ پہ آپ نے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. تو جنت میں ایک درخت آپ کے نام اعمال میں لگ چکا، اور وہ درخت کا سایہ میرے مدنی کریم کا فرمان ہے. حدیث بیان کر رہا ہوں، کسی کا قصہ نہیں. میرے مدنی نے فرمایا کہ ایک درخت لگے گا، اس درخت کا ایستا بھئی تعارف بھی ایستا، پھر یہ بے ادبی ہوتی ہے. اسٹیج کی بات ہو رہی ہو تو پھر اللہ کو معاف فرما. ایک درخت ایک سبحان اللہ کے بدلے. تو جب وہ وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا نا، تو اس وقت ہم کہیں گے کاش دنیا میں ہر وقت ہماری زبان پہ سبحان اللہ کا ورد ہوتا. پھر وہ وقت ہاتھ نہیں آئے گا، پھر وہاں عمل کی جگہ نہیں، وہاں نہیں کہلوایا جائے گا.
یہ یہاں کہیں گے وہاں کام آئے گا۔ جنت میں ایک درخت لگ جائے گا اور اس درخت کا سایہ اتنا بڑا ہوگا جس سایہ کے نیچے عربی نسل کا گھوڑا 100 سال دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ایسے ہے بھائی ساجد صاحب، ایسے ہی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اب وہی بات میں نے کہا نا کہ میں کہوں جی اسٹیج کے قریب آ جائیں، جو جلدی اسٹیج کے قریب آ جائے گا ان کو 1,000 روپے انعام ملے گا۔ ابھی یہ جگہ بھر جائے گی، فل ہو جائے گی۔ لیکن جو سبحان اللہ کہے گا اس کو جنت میں درخت لگے گا، اس کی فکر ہی کوئی نہیں۔ تو 1000 تو ابھی ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، آپ کا نام اعمال میں محفوظ ہو گیا۔ تو میں اب مہمان آ چکے ہیں، میں یہ بات کر رہا تھا کہ ایک نیکی کم پڑے گی، وہ سرگرداں پھرے گا کہیں سے، کوئی بہن بھائی ماں باپ دوست عزیز، جو دوست صبح سے لے کر رات گئے تک اس کے ساتھ ہوتے تھے وہ بھی آج اس کے کام نہیں آئیں گے۔ یہاں تو دنیا میں تو کہتے ہیں نا ہاں میں بیٹھا ہوں نا بھائی تجھے کیا فکر ہے، لیکن وہاں یہ بھی نہیں کام آئیں گے۔ اب یہ جب مایوس قاری غلام یاسین کے پاس سے گزرے گا تو میں بلاؤں گا بھائی ادھر آؤ، کیا مسئلہ ہے؟ یہ بتائے گا ایک نیکی کم پڑ گئی ہے اور جنت میں داخلہ نہیں مل رہا، تو وہ کہیں سے نہیں مل رہی۔ یاسین اپنے نامہ اعمال کی طرف دھیان ڈالے گا، یہ کہے گا اس کی ایک کم ہے، یہ پریشان ہے، تیرے پاس تو ہے، اللہ کرے ایک بھی ہو، اللہ کرے اس دن ایک بھی میسر ہو میرے نامہ اعمال میں۔ اب یہ میں قاری یاسین سوچوں گا یارو اس کے پاس ایک کم پڑی، میرے نامہ اعمال میں تو ایک ہی ہے ٹوٹی پھوٹی، چلو یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ بیچارہ سرگرداں پھر رہا ہے، میں یہ اپنی نیکی اس کو دے دوں، یہ تو جنت میں جائے، میرا بھی اللہ وارث ہے۔ اب جب میں نے اس کو خوشی سے کہا کہ بھائی میرے پاس ایک ہے، لے جاؤ، اللہ تمہارا کام پورا کرے، میرا بھی اللہ وارث ہے، اب یہ بڑا خوش اللہ کے پاس پہنچ جائے گا، اللہ کے سامنے، یا اللہ تو نے کہا تھا ایک نیکی لے کے آؤ، وہ نیکی لے کے آیا ہوں، اب میرے حق میں فیصلہ فرما دیجیے، میرا جنت کا داخلہ فرما دیجیے۔ اللہ جل شانہ سب کچھ جاننے کے باوجود کہیں گے کون ہے وہ سخی جو مجھ سے بھی بڑا سخی بن چکا ہے، کس نے تجھے ایک نیکی دی ہے، جا اس کو بھی بلا کے لا، میں دیکھوں تو صحیح وہ کون ہے، حالانکہ اللہ سے تو وہ بندہ مخفی نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو آپ کہہ رہے ہیں نظم شروع کرو، آپ تھوڑا سا نظم کو مزید جوڑیں نا بھائی، مہمان آ چکے ہیں جو باہر انتظار میں ہیں، پنڈال میں کھڑے گپ شپ کر رہے ہیں، خدا کا واسطہ آپ سے کیا آپ اس سٹیج کا ادب دیکھیں، اس کی عظمت کو مد نظر رکھیں، سٹیج کے قریب آئیں، جڑیں سٹیج کی طرف، تو اللہ کہیں گے لاؤ اس سخی کو جو مجھ سے بھی بڑا سخی نکلا۔ اب وہ آئے گا، اللہ کہیں گے ہاں بھائی تو مجھ سے بھی بڑا سخی نکلا، تو نے اس کو کیسے نیکی دے دی؟ میں کہوں گا یا اللہ یہ ایک کی وجہ سے بیچارہ پریشان سرگرداں تھا، میرے پاس ایک تھی، وہ میں نے دے کے تیرے بندے کا کام بنا دیا، میرا بھی تیرے اوپر بھروسہ ہے۔ اللہ کہیں گے دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ اب آپ کی توجہ میری اس انعام پہ پھر نہیں رہی، اللہ اس ایک کی خیر خواہی کرنے والے بندے کی وجہ سے اس کو بھی جنت میں بھیج دیں گے، قاری یاسین کو، اور اس سرگرداں کو بھی جنت میں بھیج دیں گے۔ کہو ذرا سبحان اللہ، یہاں پہ سبحان اللہ بنتی ہے، کہو نا زور سے سبحان اللہ۔ تو بہرحال میں نے آنے والے اپنے مہمانوں کے لیے تھوڑا سا یہ حضرت مفتی صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً سہلاً مرحبا، یہ دیکھو یہ شعر یہ
مجاہد کہاں ککڑ ہٹا وہاں سے اس محفل میں اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں بھرنے کے لیے آئے ہیں. ہم یہاں سے اس محفل والوں کے احسان کر رہے ہیں. تو بھائیو، میں نے آنے والے اپنے معزز مکرم محترم مہمانوں کے لیے تھوڑا سی زور لگایا، محنت کی. اللہ سے امید رکھتا ہوں اللہ اس محنت کے دانے مجھے ضرور عطا فرمائیں گے. آپ اب تیار ہیں؟ محفل شروع کریں؟ آپ تیار ہیں؟ یہ ساتھی یار آپ کس کا واسطہ مانیں گے؟ میں نے آپ کے سامنے ہاتھ بھی جوڑے. نوجوان بچوں، میں نے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیا ہے بھائی. میں نے آپ کو آج کی محفل کا واسطہ دیا ہے. آپ کس لیے گھر سے آئے ہیں؟ خدارا اپنے وقت کو قیمتی بنا لو. آ جاؤ منبر رسول کے قریب ہو جاؤ. ان شناخان رسولوں کی زیارت کرو، ان مہمانوں کی زیارت کرو. جتنا بھی قریب بیٹھو گے، کہاں مصر، کہاں افغانستان. مصر اور افغانستان کی دھرتی کے 3 قرہ ابھی آپ کے سامنے ان قریب جلوہ افروز ہونے والے ہیں. اور وہ کس لیے آئے آپ کی اس سرزمین پر، اس دھرتی پر، اس 3 چک کے دیہاتی گاؤں میں کس لیے آئے؟ اللہ کے قرآن کے نغمے سنانے کے لیے آئے. ابھی ہم جب ادھر آ رہے تھے، میرا ایک عزیز میرے ساتھ تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ آج اگر یہاں کوئی سنگر، گلوکار، گانے والی کنجری آئی ہوئی ہوتی تو پتہ نہیں کتنا مجمع یہاں جمع ہوتا. یارو قرآن کا اتنا بھی مقام نہیں. کل قیامت کو ہم کیسے اللہ کو جواب دیں گے؟ تو میرے عزیز دوستو، میں بڑوں چھوٹوں سے دوبارہ ہاتھ مانتا ہوں. مجھے بڑی فکر ہے، تمہارا وقت قیمتی ہے، اس کو برباد نہ کرو. جو پھول لے کے ہاتھ میں کھڑے ہیں وہ بھی ادھر منبر کے قریب آئیں. آپ کے آنے والے مہمان نے منبر پہ آنے، آپ سارا پھولوں کا زور یہیں لگا لیں. یہاں بھی استقبال ہو سکتا ہے. کیوں اپنا وقت کو برباد کرتے ہو؟ تو میں نے یہ زور لگایا. میری آپ سے درخواست ہے، آپ میرے لیے دعا کر دینا کہ یا اللہ، کل قیامت کے مشکل دن اس ناچیز گناہگار غلام یاسین کو بھی یا اللہ سرخرو کر دینا. اپنے آقا جن کی آج ولادت اور ساتھ ہی وفات کا دن بھی ہے، بڑا معظم دن ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کل قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب فرما دینا، آپ کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما دینا، اور آپ کی معیت میں پل صراط کا گزر آسان فرما دینا. کہہ دو یارو آمین. اس پہ کوئی آپ کا خرچہ ہوگا؟ آپ میرے لیے آمین کہیں گے. میرے امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی. ہمارے چینل کے اسٹوڈیو خالد کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن گھنٹی والے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری اچھی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے. اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں. ان کی صلاح بھی ہو اور ان کو ثواب بھی ملے جو روز قیامت آخرت میں کام آ سکے. شاید ہماری اس بیان سے کسی کی زندگی بن جائے تو اسے ضرور شیئر کیا کریں اپنے پیاروں کے ساتھ.